ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر نصراللہ رانا ENT سرجن کچھ مفید باتیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک المیہ ہے جو سوسائٹی کو فیس کرنا پڑتا ہے، وہ ہے پیراپن کا۔ بچوں میں جس گھر میں ایک گونگا بہرا بچہ ہوتا ہے ان کی خوشیاں مان پڑ جاتی ہیں۔ ابھی کل ہی میرے پاس ایک پیشنٹ پاکپٹن سے آیا، دوسرا پیشنٹ میرے پاس گوجرا ٹوبا ٹیکسنگ سے آیا ہوا تھا، تیسرا میرے پاس بٹگرام سے منسہرہ سے بھی آگے ایک جگہ ہے وہاں سے آیا ہوا تھا۔ اب 3 پیشنٹ آئے ہیں۔ یہ میرے رانا ENT سینٹر جو کہ جے روڈ پہ میرا اپنا ہاسپٹل ہے، اپوزٹ کنیڈ کالج۔ آئی ایم ورکنگ ہیئر فار دا لاسٹ 30 ایئرس۔ ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمارے سے جتنی طاقت دیتا ہے۔ مین ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جو مریض آیا وہ ٹھیک ہو جائے۔ اب رہ گیا جہاں تک ڈیفنس نو پرابلم، اس مریض کو حوصلہ دیتے ہیں۔ کوئی مریض بیچارے ستائے ہوئے آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اسی بڑیاں ٹکراں ماریاں، اسی اتنے گئے جی، اسی اٹک چلے گئے جی، اٹک تو بعد اسی مری چلے گئے جی، فلانے نے 10 پائی جی اتنے فلانا سے آنا ہے، پھر کسی نے 10 پائی ہے جی تسی اتنے چلے جاؤ جی، لورا لائی چلے جاؤ۔ ایک مریض کہتا ہے میں بلوچستان تو آیا، وہ لورا لائی سے بھی میرے پاس پیشنٹ تھا، اور اس کی ایک لورا لائی کا ایک آگے تحصیل ہے دکھی۔ لورا لائی تو ایک ضلع ہے نہیں، بڑی جگہ ہے۔ اب دکھی سے ایک مریض تھا کہ جی اس رل گئے ہیں، ساڈا تو شاہی خراب ہو گئی، چیزاں وک گئی نے، بچہ پریشان ہے۔ 3 بچے جڑے نے وہ بھی جڑے باقی ٹھیک ٹھاک ہوندے نے، وہ بھی پھر بیچارے نگلیکٹ ہوندے نے، کیونکہ ماں باپ کی توجہ تو پھر اس بچے تے ہوندی نہیں کہ بچہ سندا بولدا کیوں، تے باقی بچے تے ٹوں ٹاں تے بھجے پھردے نے گھراں دے وچ۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ سننا تے بولنا بہت بڑی ایک نعمت ہے، دیکھنا بھی بڑی نعمت ہے، اور چلنا پھرنا 3 میجر ڈسیبلٹیز نے۔ یعنی ایک یہ WHO جو ہماری ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اس نے ہمیں ایک سلوگن دیا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، اور یہ 3 میجر ڈسیبلٹیز میں ہیں، اس کے لیے آپ فائٹ۔ اس کے لیے ہیئرنگ فار آل پروگرام ہمارا ملائیشیا میں تھا، مجھے انہوں نے ذمہ داری دی ہیئرنگ فار آل کے لیے فار پاکستان۔ آئی ایکسیپٹ دا چیلنج فار پاکستان کہ ڈیفنس کے اوپر میں نے فائٹ کرنا۔ میں نے پھر کیمپ لگائے ہیں، جگہ جگہ میں گیا ہوں، چھوٹی جگہ پہ بھی گیا ہوں، بڑی جگہ پہ بھی گیا ہوں۔ میں وہ ذکر ضرور کروں گا کہ میرے پاس ابرار الحق صاحب جو ٹاپ سنگر ہیں پاکستان کے، وہ میرے پاس ایز اے پیشنٹ آتے تھے جب وہ ایچیسن کالج میں پڑھاتے تھے۔ میری نو اینڈ ہاؤ تھی، میرے پاس آئے ذکر کیا کہ جی سگرا شفیع ہاسپٹل ہم نے دور دراز علاقہ میں انڈین بارڈر کے قریب نارووال میں بنایا ہے، سہارا ٹرسٹ کے انڈر۔ آپ کبھی آئیں، اپنی خدمات وہاں کے لوگوں کو بھی دیں فری آف کاسٹ۔ آئی کلیکٹڈ مائی ٹیم، میری ٹیم میں 5-6 لوگ تمام ساتھ شامل ہوئے۔ ہم لوگ نارووال پہنچے 11 بجے کے قریب۔ ہمیں ابرار الحق صاحب خود یہ دیکھ سکتے ہیں، میجر اسرار الحق صاحب کے بھائی، DCO نارووال MS، انہوں نے مجھے ریسیو کیا، لے گئے اندر ہاسپٹل دکھایا۔ بہت اچھا ہاسپٹل، سینٹر آف ایکسیلنس، تمام فیسلٹیز، لوگوں کو فری ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، دوائیاں مل رہی ہیں۔ لیکن کان ناک گلے کے سلسلے میں پہلا جو وہاں پر ایک اچھا کام جو تھا، آئی اسٹارٹڈ وہاں فری میڈیکل کیمپ کیا۔ ان لوگوں نے ایک دن پہلے لوگوں کو اطلاع دے دی تھی کہ جی ڈاکٹر نصراللہ رانا ENT اسپیشلسٹ، جن کا TV پہ پروگرام ہوتا ہے ہیلتھ کا ENT کا، وہ آ رہے تھے۔ لوگ جو تھے وہ تو ڈسکا سے بھی آ رہا ہے، کوئی کھاریاں سے مریض تھے، کوئی گجرانوالہ سے، کوئی گجرات، منڈی بہاؤدین، یعنی جتنے ایڈجسٹنٹ ایریاز تھے 100-125 مریض کے ایریے میں سے، مرید کے سے بھی، بلکہ کاموں کی سے بھی مریض تھے۔ وہ میرے آنے سے پہلے بیچارے صبح 6 بجے آنا شروع ہو گئے، نماز پڑھ کے وہاں سے بھاگے۔ میں پہنچا 11 بجے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چلو میں لوگوں کو 2-3 گھنٹے میں بتا دوں گا۔ 11 بجے سے لے کے تقریباً 2 بجے 3 گھنٹے میں نے مریض دیکھے، جن کو ضرورت تھی ان کو اللہ بھی میں نے فری دیا، لگا دیا۔ کوئی فرق نہیں، وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہر جگہ ضروری تو نہیں ہمیں پیسے کمانے ہیں، پیسے پوسے تو یہیں رہ جانے ہیں۔ وہ اچھا کام ہے، اگر ایک بچہ بھی میرے اس جانے سے ٹھیک ہوا ہے تو وہ جیسے بگ اچیومنٹ، جیسے ایک ڈاکٹر ایک انسان کی جان بچا لیتا ہے، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ اس کے بعد ہمارے DCO نارووال بھی وہاں تھے، ہی واز ویری کائنڈ۔ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ میرے DCO ہاؤس چلے۔ ہم چلے گئے، ہمیں انہوں نے لنچ دیا، اس کے بعد رخصت کیا۔ مجھے دلی طور پر ایک بڑا خوشی ہوئی کہ یہ لوگ ہیں جو بیچارے دیکھو رات کو اٹھے، کئی کہتے ہیں جی اسی 6 بجے نماز پڑھ کے بچ پے ہیں اتوں، کوئی منڈی بہاؤدین تو آ رہا ہے، کوئی پھلروان تو آ رہا ہے، کوئی سرگودے تو آ رہا ہے۔ وہ تمام کو آگے اطلاع ہو گئے نہیں کہ جو اتنے ڈاکٹر نصراللہ رانا صاحب جڑے صرف لاہورے ہوندے نے، آج پہلی دفعہ ادھر آ رہے ہیں۔ تو یعنی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا بھلا کرنا اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے جس سے اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، اور فری میڈیکل کیمپ کرنا ایک بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ میں نے پھر بڑا کیا ہے، چھوٹی جگہوں پہ بھی، بڑی جگہ پہ بھی۔
انڈیپینڈنٹلی تاکہ لوگوں کا میں بھلا کر سکوں. اس کے دوران پھر آگے میں دین آئی ہیڈ دی اپرچونیٹی ٹو گو ٹو لنڈن. لنڈن میں ہاؤس آف لارڈس سب سے ان کی جو سینئر پوزیشن ہے، ایک ان کا ہاؤس آف کامن ہے، جیسے ہماری ایک نیشنل اسمبلی ہے، ان کی نیشنل اسمبلی جو ہوتی ہے اس کو ہاؤس آف کامن کہتے ہیں لنڈن میں، یو کے کی. جو جیسے ہماری سینٹ ہے اس طرح ان کا ہاؤس آف لارڈز ہے، اپر ہاؤس. میری نو اینڈ ہاؤ تھی جسیلا اسٹیورٹ جو لنڈن سے ان کی ممبر پارلیمنٹ تھی. ان کو میں نے فون کیا، انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو انوائٹ کرتی ہوں، آپ آ جائیں ادھر ہاؤس آف لارڈز میں آفٹر نون ٹی پہ. تو میں وہاں پر انوائٹ کروں گی جو سول سوسائٹی کے اچھے لوگ ہیں، ان کو بتائیں کہ آپ سار کے اس وقت میں سرونگ وائس پریزیڈنٹ تھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اتنا موقع ملا، آپ دلی میں بھی گئے ہیں، یو وینٹ ٹو ڈھاکہ بنگلہ دیش، یو وینٹ ٹو کولمبو سری لنکا، برٹش دور میں وہ بھی ایک بڑی زبردست جگہ تھی. اینڈ یو آر فرام لاہور وچ از دی بیسک سیٹ، جہاں پر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جو ان کی یو کے والوں کی سب سے بڑی ایک یادگار چیز ہے ان کی حکومت کے دوران، جو انہوں نے اچھا کام کیا. However, I went there, ٹائم ان کا 3:30 تھا، ان کی آفٹر نون ٹی ہوتی ہے، ہماری چائے کی طرح نہیں ہوتی کہ شام کو 6-7 بجے لوگ چائے پینے جاتے ہیں یا چائے پیتے ہیں. ایگزیکٹ 3:30 پہ ٹائم تھا. I went there. وہاں پر لندن کی جو یونیورسٹی آف لندن کے وائس چانسلر بھی موجود تھے ٹو ٹاک ٹو می اینڈ ٹو لسن ٹو می. اس کے بعد مختلف جو ممبر آف ہاؤس آف کامن، ہاؤس آف لارڈس، بلکہ سینئر ممبر آف ہاؤس آف لارڈ لیوس، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. انڈسٹریس بھی تھے وہاں پر، کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ بھی تھے، 2 ہسٹورین بھی تھے. وہاں ہسٹورین کی بڑی رسپیکٹ ہے. مجھے وہاں پتہ چلا کہ جب بھی کوئی گیدرنگ ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، اے پرسن ہو از اے ہسٹورین is giving the maximum respect there in the London society. However, they asked me, I said that, okay, I'm going to tell you something, that I am from King Edward Medical College. I have learned from there and I have taught there. This medical college was made by the English people in 1860. They captured the Punjab in 1849. Can you imagine such a big institution? However, they then asked me, you send it off to receive our medical education and all other things. And they especially asked me that what you are doing about the deaf people. I told them کہ ڈیفنس کے لیے ہم نے وہاں پر ای این ٹی ڈائگنوسٹک سینٹر اب ہمارے نیو ہاسپٹل میں بن گیا ہے. وی آر ڈوئنگ دا ایئر سرجری. میرا جو اپنا بھی ہے اس کے لیے بتایا کہ رانا ای این ٹی سینٹر جو میں نے جے روڈ پہ کنیڈ کالج کے سامنے بنایا ہے، کہ وہاں بھی ہم کان کا پردہ بھی لگا لیتے ہیں، کان کی باقی بھی جو ہے سارے آپریشن وہی پرفارم. ہمارے پاس ہم کسی سے کم نہیں ہیں. یعنی پاکستانی لوگ جو ہیں دنیا میں جہاں گئے ہیں، جی امریکہ میں گئے کنگ ایڈورڈ کے گریجویٹ، تو ادھر انہوں نے جھنڈے گاڑ دیے. یہ میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں. مجھے موقع ملا ٹو گو ٹو آل دا اسٹیٹس. دے آر انجوائنگ دا بیسٹ ریسپیکٹ. دے آر دا امبیسڈر آف پاکستان ان یو ایس اے سنس 1960. اس وقت سے جانا شروع ہوئے ہیں لوگ جو ہے نا امریکہ میں. ہمارے کنگ ایڈورڈ کے جو میرے کلاس فیلو تھے وہ 100 لوگ ہم پاس ہوئے تو 80 لوگ امریکہ میں چلے گئے. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے پیسے کمائے لیکن انہوں نے پاکستان کا نام بھی روشن کیا. پھر باقی لوگ ہیں یو کے میں بھی میکسیمم رسپیکٹ کنگ ایڈورڈ کے جو جن کو ہم کیمکولین کہتے ہیں. آئی ایم فرام کنگ ایڈورڈ، آئی ایم اے کیمکولین. پھر جو مڈل ایسٹ میں تو خیر وہ سپر اسٹار ہے، ان کی جو عزت ہے ان سے لوگ آپریشن کرواتے ہیں. تو کہنے کا یہ تھا کہ ڈیفنس کے لیے کہ ڈیفنس از نو پرابلم. آج کا میرا ٹاپک ہے. وہاں پر جو لندن میں جب ہماری وہ ساری ڈسکشن ہوئی تو وہاں بھی میں نے کہا کہ وی آر ناٹ لیس دین اینی ادر کنٹری. سارک میں ہمارا ایک مقام ہے. میں نے سارک کی 3rd سارک کی اینٹی کانفرنس لاہور میں کروائی، جہاں پر جب انہیں پتہ چلا جان جے رائٹ گئے، کیونکہ ہی از اے ورلڈ اتھارٹی فرام نیدرلینڈ. دے ور ویری مچ امپریسڈ. انہوں نے کہا جی اف ہی ہیز گان اٹ مین دا ہول ورلڈ ہیز گان. وہ ادھر پی سی ہوٹل میں میرے ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں. میرے ساتھ ورلڈ پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں جان جے رائٹ، اس کے ساتھ پروفیسر علاؤدین صاحب جو سار کی اینٹی سرجن ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں، یعنی 7 ملکوں کے وہ پریزیڈنٹ، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں. بات یہی ہو رہی تھی کہ ڈیفنس شوڈ ناٹ بی اے پرابلم، اٹ شوڈ بی سالوڈ. اس کے لیے جو ہماری تینوں جو ڈاکٹر صاحبان کی جو میں سیکرٹری جنرل، میں نے وہ کانفرنس کرائی 3rd سار کی اینٹی کانفرنس لاہور میں کنڈکٹ میں نے کروائی اللہ کی مہربانی سے سنگل ہینڈیڈلی. اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ڈاکٹر صاحب ٹیک دس میسج، لوگوں کو پیغام دیں کہ ڈیفنس از نو پرابلم. لوگوں میں حوصلہ آئے، ہمت آئے، آپ کریں آگے. پھر دیکھو
माली दा कम पानी देना ते पर मशका पावे वो कि मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या लावे हो। आप चांस तो लें, कोशिश तो करें क्योंकि मेरे बच्चे के लिए। अगर नहीं करेंगे तो आप पहले 0 पॉइंट पे बैठे हुए हैं, उसके बाद अदरवाइज सक्सेस रेट में भी 60%, 40%, 50% कुछ तो किया है। ज़मीर भी मुतमईन हो गया कि हमने अपने बच्चे के लिए कुछ तो किया है। अदरवाइज उसको जो तालीम देनी है, उसको जायदाद देनी है, जो कुछ करना, वो सब मेरे हिसाब से छोटी चीज़ें हैं। तमाम रिश्ते, तमाम चीज़ें सेहत के साथ हैं। ये जो एप्पल का जो मालिक था स्टीव जॉब्स, उसको 51 ईयर्स की उम्र में जब कैंसर हुआ तो उसने कहा कि मेरा बैग उठाने के लिए तमाम लोग हैं, लेटर लिखने के लिए, खाना खिलाने के लिए, हर चीज़, लेकिन मेरी जगह बेड पे लेटने के लिए कोई बंदा नहीं है जो मेरे से $1 बिलियन भी ले ले तो 1 घंटे के लिए मेरी बीमारी के लिए बेड पे लेट जाए और मैं आराम से फिर सकूँ। नहीं, आपकी सेहत आपकी दौलत है, बच्चे, बीवी, हर चीज़, इट्स सब्जेक्ट टू योर गुड हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ एंड हेल्थ इज ए क्राउन विच इज ओनली विजिबल टू द सिक। ये मेरे टीवी के ऊपर ओपनिंग सेंटेंस होते थे। तारक अजीज साहब का प्रोग्राम रात को चलता था 8 बजे प्राइम टाइम में, 8 से 9। मेरा 5:35 to 6 होता था। तो मेरे ओपनिंग सेंटेंस ये होते थे कि हेल्थ इज वेल्थ एंड हेल्थ इज ए क्राउन विच इज ओनली विजिबल टू द सिक। और तारक अजीज साहब के प्रोग्राम का ओपनिंग सेंटेंस होते थे देखती आंखें सुनते कान। अब मेरा जो ये, मैं फिर रिपीट करूँगा, हेल्थ इज ए क्राउन के सेहत एक ताज है विच इज ओनली विजिबल, जो कि नजर आता है, टू द सिक, बीमार को। तंदुरुस्त को तो उसकी कदर नहीं है। आप कभी विजिट करें, जैसे ईमान ताज़ा करना हो तो कब्रिस्तान जाएं, ये जाके फातह खानी करें, वहाँ से आदमी को थोड़ा सा पता चलता है कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है। इसी तरह अगर आप हॉस्पिटल को विजिट करें, वहाँ पर आपको फिर सेहत की कदर पता चलेगा कि कितने लोग हैं जिनके नाक में ट्यूब लगी हुई है, आंखों में पट्टी बनी हुई है, टांग को रस्सी से बांधा हुआ है, पेशाब वो ट्यूब के जरिए उनका बेचारों का खारिज होता है। तो इसलिए सेहत को तवज्जो दें। अगर कौम को, मुल्क को आगे ले जाना है तो उस कौम की सेहत को बेहतर करें, और उसमें सुनना जो है उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज जो सुन नहीं सकता वो फिर एक जैसे बीमार सनती यूनिट होता है, वो उसी तरह है कि ना वो अपने लिए बेहतर, ना वो किसी के लिए, और माँ बाप जो है वो ज़्यादा परेशान है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा, हौसला देता हूँ कि डेफनेस इज नो प्रॉब्लम। ये भी मेरा एक स्लोगन है। जैसे हमने स्लोगन दिया था हेयरिंग फॉर ऑल, वो मुझे उन्होंने जिम्मेदारी दी थी मलेशिया में, या मलेशिया में देख सकते हैं मेरी फोटोग्राफ में उनके डेलीगेट्स के साथ भी खड़ा, उनकी वो जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसमें भी मेरा दिया हुआ है कि हेयरिंग फॉर ऑल, चैलेंज एक्सेप्टेड बाय डॉक्टर राणा। ये बहुत बड़ी इज्जत की बात थी। हाँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं कैंप भी लगाए, लोगों में लेक्चर भी दिए, टीवी पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लेक्चर मैंने दिए, मुझे अल्लाह ने मौका दिया। PTV पे लाहौर सेंटर से भी, फिर मेरा प्रोग्राम इस्लामाबाद से चलता था। बुशरा रफीक मेरी एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर होती थी, आजम खुर्शीद साहब उस वक्त जनरल मैनेजर थे। बहुत बड़ी बात थी, मैं लाहौर से जाता था, हफ्ते के हफ्ते लेक्चर दे के आ जाता था। फिर उसके बाद मुझे कराची में भी तस्नीम असलम जो प्रोड्यूसर थी, उन्होंने मुझे बुलाया स्टेडियम रोड पे, जो कराची में PTV सेंटर है, वेरी प्रेस्टिजियस सेंटर, जहाँ से ज़बरदस्त ड्रामे और दूसरे चलते थे। वहाँ भी जाके मैंने लेक्चर दिया, जो पूरे पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी तक वो आने गया। तो ये थी कि लोगों को बताना है कि डेफनेस आम आदमी कहना जी नहीं, छोटो पर कान डोरा हो गया तो डोरा ऐसी की करना नहीं कर सकते। जैसे पहले हार्ट अटैक होता था, वो कहते थे जादू हो गया जी, मुठ चल गई जी, बंदा बैठा बैठे गुजर गया। वो किसी ने सासने ने नान जादू कर देता, ननान ने साड़ी को कर देता, जो मतलब लाइक दिस नो। अब माशाल्लाह तकलीफ होती है, लोग आते हैं, जियोग्राफी होती है, बाईपास सर्जरी हो जाती है, स्टंट पड़ जाते हैं। बेशुमार लोग हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में, ये मेरा जहाँ बज्जे रोड पे अपना हॉस्पिटल है, राना ENT सेंटर, मेरे वो हमसाए हैं PAC में। मैं देखता हूँ लाखों लोग मुस्तफीद हुए, रोज सैकड़ों मरीज आते हैं, बच भी जाते हैं, ठीक है, 2-4 मरीज नहीं भी बचते, 100% तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन पहले वाला बात नहीं कि जिन्हों हार्ट अटैक हुआ मर गया जी, क्या था जी, बस गुजर हो गया जी, ये जादू हो गया जी, टूना हो गया। तो नहीं, अब आपने कोशिश करनी है, एंड डेफनेस इज नो प्रॉब्लम। ये मेरा आज का आपको स्लोगन है। इंशाल्लाह आप इसके ऊपर अमल करके कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। थैंक यू।